بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ، اور چند دن جو ہے اور باقی ہے۔ پروردگار آپ سب کے عبادت، تلاوت قرآن مجید، دعا کو قبول فرمائے اور مزید زیادہ اور عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مثلاً جو ہے نماز توڑنے کی کیفیت، تو دیکھیے اختیاری حالت میں انسان نماز نہیں توڑ سکتا ہے۔ اختیاری حالت میں جان بوجھ کر نماز توڑنا یہ حرام ہے۔ اور مجبوری ہے، مثلاً جو ہے کسی کا جان بچانا، اسی وقت ممکن ہو کہ جب نمازی نماز توڑ دے۔ کسی کا جان بچانا، محترم جان ہو، یا مثلاً جو ہے مال ہو، یا مثلاً جو ہے دینی یا دنیاوی ہے نا ضرر ہو، اور نماز توڑ دے تو پھر اس کا نگہداشت کرنا جو ہے ضرر سے بچنا ممکن ہو، تو پھر وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر نماز مکمل کرے گا تو مثلاً کسی کی جان جو ہے خطرے میں ہے، یا خود اس کی جان بھی خطرے میں ہو، نماز توڑے گا تو دوسرے کی جان یا اس کی جان جو ہے محفوظ رہے گی۔ نماز توڑنے کی وجہ سے کسی کی جان بچ جائے گی، بغیر نماز توڑے ممکن نہ ہو۔ یا کسی مال کی حفاظت، معلوم یہ ہوا کہ خود کا مال یا کسی کا مال نگہداشت ہو، اس کے ذمے ہو، محترم مال ہو، اب معلوم ہے کہ نماز توڑے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نماز کو توڑ دے۔ مثلاً جو ہے کوئی اہم کام، یا مثلاً مثال سامنے کے لے لیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے اور موبائل ہے، فون ہے، بہترین فون معلوم ہوا کہ رکھ دیا سامنے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اٹھایا لے کے جانے لگا، معلوم یہ ہوا کہ نماز مکمل کرے گا تو موبائل لے کر چلا جائے گا، معلوم ہے 20-25 ہزار کا موبائل ہے، 10 ہزار کا ہو، بہرحال لے کے چلا جائے گا۔ اور اگر نماز توڑ دیں گے تو پھر جو ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی، یعنی وہ چیز مل جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، مکمل کریں گے تو بھاگ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پھر ایسے موقع پہ جو ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے، یعنی جو بھی چیز ہو، مال کی حفاظت یا جان کی حفاظت جو اس کے ذمے ہو، نگہداشت کرنا بغیر نماز توڑے ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نماز توڑ دے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے مسجد نماز کا وقت وسیع ہو، نماز پڑھ رہا ہے نا، وقت وسیع ہے، تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے، مسجد کو پاک کرے۔ اگر مثلاً جو ہے یہ ہو کہ نماز مکمل کر کے فوراً جو ہے پاک کرے گا، یا اس کے پاس وقت تنگ وقت ہو، کم وقت ہو، تو پھر نماز کو مکمل کر لے، لیکن جو ہے اگر وسیع وقت ہے تو پھر نماز توڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے نماز شروع کرے اور الحمدیہ سورہ پڑھنے کے دوران وہ متوجہ ہو جائے، یا رکوع سے پہلے رکوع کے حد تک نہ گیا ہو، اور وہ متوجہ ہو جائے، یاد آ جائے کہ اس نے جو ہے اذان اور اقامت کہنا بھول گیا ہے، یا مثلا صرف اقامت نہیں کہی ہے، تو اس کے لیے بھی نماز توڑ سکتا ہے نا، مستحب ہے کہ نماز
توڑ دے، یعنی اس کے لیے بھی، یا مثلاً جو ہے نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکا ہو تب بھی وہ مستحب ہے کہ نماز توڑ دے۔ اگر جو ہے قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے، نماز پڑھ رہا ہو، نمازی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے، تو اگر جو ہے نماز کے دوران سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ نماز کے دوران قرض کو دے دے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور مقروض ہے، کسی کو قرض ادا کرنا ہے، وہ قرض خواہ جو ہے جس نے دیا ہے، اب نماز کے دوران جو ہے اگر سوال کر لیا ہے نا کہ ہمیں قرض، اب نماز کے دوران ممکن ہے مثلاً جیب میں رکھا ہوا ہے نا، اب نکال کے دے دیا، 2000 کا نکال کے 10,000 رکھے ہیں دے دیا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، ہے نا، نماز جو ہے اس سے باطل نہیں ہوگی۔ مثلاً جو ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دے یا انگلیوں کو حرکت دے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو نماز کے دوران اگر ممکن ہے تو پھر اسے چاہیے کہ نماز کے دوران قرض ادا کر دے۔ اگر نماز کے دوران ممکن نہ ہو، مطلب نماز کے دوران جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے اور اسی وقت وہ مطالبہ کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے، پہلے جو ہے وہ قرض ادا کرے پھر نماز پڑھے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلاً جو ہے یہ کہے کہ تم بڑے تھوڑی ہو، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر جو ہے دیکھیں گے پھر دیں گے، نہیں، اب اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جہاں پہ نماز توڑنا چاہیے اگر نہ توڑے، مکمل کرے، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگا، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے، اور وہ جو ہے گنہگار ہوگا۔ تو اب اگر مثلا معلوم یہ ہوا کہ جان کسی خطرے میں ہے، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، اب ضروری ہے کہ اسے جو ہے ہاسپٹل لے جایا جائے، دوا دیا جائے، اب انسان یہ کہے کہ نہیں، پہلے جو ہے ہم نماز وقت ہو گیا ہے، اب مر رہا ہے تو وہ مرے، پہلے ہم جو ہے اس فریضے کو انجام دیں گے، نہیں، پہلے جو ہے یعنی جو سیریس ہو گیا ہے تو پھر جو ہے اسے پہلے طبیب کے پاس لے جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، یا جو ممکن ہو اسے انجام دے۔ ایسا نہیں، مثلا جو ہے بعض افراد یہ بھی سوچتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ ماہ رمضان المبارک ہے یا آخری ایام ہے اور معلوم یہ ہوا کہ ماں یا باپ بیمار ہیں یا ہاسپٹل میں، تو انسان بعض ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے، کہتے ہیں ارے نہیں ابھی تک جو ہے ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، اتنے سال تک ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، یا مثلا جو ہے 2-4 دن تو اور باقی ہے، ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے، ہم جائیں گے، مثلا جو ہے دور ہے، مثلا انسان جو ہے بمبے میں، معلوم یہ ہوا کہ والدین جو ہے کسی اور شہر میں ہیں، دوسرے شہر میں ہے، مثلا جو ہے جو بھی شہر ہو، باہر شہر میں ہے، تب سوچ رہا ہے کہ نہیں، اگر جائیں گے تو پھر ہمارا جو ہے روزہ چھوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ سوچ کر کہ نہ جائے کہ معلوم ہوا کہ ہم جائیں گے، ماں یا باپ بیمار ہیں تو روزہ چھوٹ جائے گا، یہ تو اسی طریقے سے ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بہت عبادت کرتا تھا، اب مساشری نماز شب پڑھتا تھا، اب مساشری سمجھ گئے آپ، تو بہرحال بہت عبادت کرتا تھا وہ، تو انسان کو ہے نا یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہرحال کی جو حکم ہے نا، جو شریعت کے مسائل ہیں، انسان جو ہے دقیق غور نہیں کرتا ہے، نہ سوچے ارے
یہ افضل ہے، ارے یہ کر دیں گے تو اس کے ذریعے یہ حل ہو جائے گا. وہ تمام چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو مسائل ہیں، جو حکم ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیا. جیسا کہ ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عبادت گزار تھا، اور دن اور رات جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، دن اور رات. ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا اور دو بچے آئے، ایک مرغی کو پکڑ لیا. تو ایک بچہ جو ہے ایک طرف ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک بچہ دوسری طرف ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور مرغی جو ہے چلا رہی ہے. اب یہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اب اتنا بڑا تو عابد تو ہو نہیں گیا کہ اسے جو ہے خبر نہیں ہے، یا وہ اس کیفیت پہ تو ہے نہیں ہے، تو مولا کائنات تھے، پاؤں سے تیر نکل گیا، خبر نہیں. اب بچے جو ہے، ایک بچہ ادھر ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک بچہ ادھر ٹانگ کھینچ رہا ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک ٹانگ کھینچا، یہاں تک کہ ایک ڈھیلا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے مرغی کے منہ پہ مارنے لگے. اور یہ جو ہے نماز پڑھتا رہا، نماز نہیں توڑا، اس جانور کو نہیں بچایا، اور نماز جو ہے عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ مرغی مر گئی. اب قدرت کا حکم ہوا، اے زمین اسے نگل لے، اپنے اندر سما لے، ہمیں جو ہے ایسے عابد کی ضرورت نہیں ہے، سرزمین پہ ایسے عابد کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اسلام ہے اور حکم ہے، یہاں تک کہ دیکھو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی تم وضو کرو گے تو پیاسا رہ جائے گا، یا تم خود جو ہے پیاسے رہ جاؤ گے، تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر تم وضو کرو گے تو پیاسے رہ جاؤ گے، تو پھر یہ حکم ہے کہ تم وضو نہ کرو بلکہ جو ہے تم تیمم کرو. تو نماز اس کے سلسلے سے اسی طریقے دیکھیں نماز احتیاط بھی ہے نا، کہ اگر نماز احتیاط واجب ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً نماز سلام کے بعد جو ہے وہ نماز احتیاط پڑھے گا. اگر ایک رکعت ہے تو ایک رکعت، دو رکعت ہے تو دو رکعت پڑھے گا. ایک رکعت ہے تو مثلا جو ہے نماز احتیاط، نماز مکمل کرنے کے بعد احتیاط وہ نماز واجب ہو گئی تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، نیت کرے گا، تکبیر کہے گا، الحمد پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا، پھر اس کے بعد دو سجدے بجا لائے گا. اگر جو ہے اس پہ ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہے تو پھر تشہد اور سلام پڑھے گا اور نماز کو مکمل کر دے گا. اب اگر جو ہے دو رکعت اس پہ واجب ہے تو اب کیا کرے گا؟ پہلی رکعت کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی دو سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلی رکعت انجام دیا تھا اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھے گا، ہے نا. یعنی نیت کرے گا، تکبیر کہے گا، الحمد پڑھے گا، پھر رکوع بجا لائے گا، پھر جو ہے دو سجدہ بجا لائے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، الحمد، اور پھر رکوع اور دو سجدہ، اس کے بعد جو ہے تشہد اور سلام پڑھے گا اگر دو رکعت نماز احتیاط واجب ہے. نماز احتیاط ہے نا میں نیت زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہے نا جو ہے اس نماز کو بسم اللہ بھی آہستہ کہے اور آہستہ نماز پڑھے، نماز احتیاط. اور اگر جو ہے پڑھنے کے دوران معلوم ہو جائے کہ جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ جو ہے صحیح ہے تو پھر مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا جو ہے اس سے پہلے معلوم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثلا معلوم یہ ہوا کہ نماز احتیاط جو ہے ہمیں ایک رکعت پڑھنی تھی، دو رکعت جو ہے ہم نے پڑھ دیا، تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اصل نماز جو ہے دوبارہ پڑھے، اصل نماز وہ دوبارہ پڑھے گا. اب اگر جیسے ہی سلام کیا اور شک تھا اسے رکعت کی تعداد کے بارے میں، سوچا کہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لیں، اور فوراً متوجہ ہو گئی، یاد آ گیا کہ ایک رکعت جو ہے ہم نے کم پڑھا. ابھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کو باطل کرتا ہو، عمدن و یا سہون. جیسے ہی سلام کیا یاد آ گیا تو اب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ فوراً جو ہے کھڑا ہو جائے، فوراً جو ہے کھڑا ہو جائے. مثلا جو ہے شک تھا ابھی کہ 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، اور بہرحال سمجھ کے جو ہے
3 رکعت پہ یا مثلا جو ہے وہ سلام پڑھا، اور جیسے ہی سلام کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کو باطل کرتا ہو، یاد آ گیا ہے نا کہ 1 رکعت ہم نے کم پڑھی ہے، اب جیسے ہی یاد آ گیا تو فوراً کوئی ایسا کام نہ کیا جو نماز کو باطل کرتا ہو تو فوراً کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد 1 رکعت بجا لائے اور پھر وہی 2 سجدہ اور اس کے بعد تشہد اور سلام، نماز کو مکمل کر دے۔ اور زائد جو سلام پڑھا ہے، زائد سلام پڑھ دیا، لہٰذا اس کے لیے 2 سجدہ سہو بجا لائے، ضروری ہے، واجب ہے کہ پھر وہ 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ تو عزیزان محترم، آپ حضرات کے خدمت میں ذکر کریں کہ دیکھیں انسان کو یہ چاہیے کہ پھر صرف جو ہے زبانی لن ترانی نہ ہو، صرف جو ہے زبان سے نہ کہے، صرف جو ہے نا زبان سے جو ہے خیر خواہ نہیں، بلکہ جو ہے عمل کے ذریعے بھی ثابت کرے۔ جیسا کہ یہ ملتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا، دیکھیں ماہ رمضان یہ آخری ایام ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک جذبہ ایک شوق ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک فقیر تھا، بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، اور ایک شخص ادھر سے آیا، اس کے پاس جو ہے چند روٹیاں تھیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا رو رہا ہے تو پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ کھانا نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، روٹیاں نہیں ہیں، لہٰذا ہم رو رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہ اس کے پاس روٹیاں تھیں لیکن وہ شخص بھی بیٹھ گیا اس کے ساتھ، اور بیٹھنے کے بعد رونے لگا، یہ بھی رونے لگا۔ جب یہ رونے لگا تو پھر اس فقیر نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو، تمہارے پاس جو ہے روٹیاں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس روٹیاں ہیں، اسی میں سے کچھ روٹیاں جو ہے ہمیں دے دو اور ہم کھا لیں، اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے تمہیں روٹی نہیں دے سکتے، ہاں تمہارے ساتھ جو ہے بیٹھ کر رو سکتے ہیں لیکن جو ہے تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں دے سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کرے، ہے نا۔ اگر عمل کے ذریعے نہیں کر رہا ہے اور صرف جو ہے اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے یا اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نکل رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ جھوٹ ہے، یعنی بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ تو جیسا کہ ملتا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شخص کے گھر پہ 5 اونٹ اور کھجور جو ہے روانہ کر دیا۔ تو روانہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ مولا اس نے تو آپ سے کچھ سوال نہیں کیا، آپ نے دے دیا۔ تو مولا نے کہا کہ سخاوت یہی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے دے دو، ہے نا۔ اگر سوال کیا ہے تو پھر اگر سوال کرنے کے بعد کوئی دے رہا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اپنی آبرو کی وجہ سے آبرو بچانے کے لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سوال کیا۔ تو اس نے کہا کہ مولا کیا ضرورت تھی کہ مثلا جو ہے 5 اونٹ اور اتنا کھجور آپ نے بھیج دیا، اور 1 اونٹ بھیج دیتے تو کافی تھا۔ تو امام نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے جیسے لوگ اور بھی ہوں کہ ہم جو ہے سخاوت کر رہے ہیں اور تم جو ہے بخل کر رہے ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان یہ کہتا ہے مومن اللہم اغفر للمومنین والمومنات، جو مومن جو ہے یہ کہتا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اللہ جو ہے مومن اور مومنات کی مغفرت کرے، یعنی عذاب سے بچا لے، یعنی جو ہے وہ جنت میں جائے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو ایسے افراد جو دعا کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، یعنی جو انسان 2 درہم نہ دے سکتا ہو، 2 دینار نہ دے سکتا ہو، 2 درہم یا دینار دینے پہ راضی نہ ہو تو پھر کیسے اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ وہ جو ہے جنت میں جائے؟
لہٰذا جو 2 درہم یا دینار دینے پہ راضی نہ ہو اور پھر جو یہ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر جو ہے نیکی کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ غربا کی جو دھتکارے جاتے ہیں اکثر جگہ سے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ جو ہے اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، جیسا کہ ملتا ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، محمد باقر مجلسی کے سلسلے میں، کہ سید نعمت اللہ جزائری وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی شاگردی اختیار کریں، اور ہم اس کوشش میں تھے کہ آخر کار جو ہے ان کی شاگردی کو اختیار کر لیا، اور جو ہے وہ اولاد کی طرح مانتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بہترین لباس پہنے، یہاں تک کہ جو ان کے خادم تھے ہے نا، کشمیری 2 سالہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے دل میں سوچا کہ انہیں جو ہے نا زاہدانہ اختیار کرنا چاہیے، تمام چیز، زہد ہونا، یعنی معمولی سادہ لباس ہو، یہ تمام چیزیں، لیکن بہترین بہت عمدہ لباس اور خادم بھی پہنے ہوئے ہیں، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام تو معمولی لباس پہنتے تھے، انہیں جو ہے زہد اختیار کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کبھی موقع ملے تو سوال کریں گے، لیکن جو ہے موقع نہیں ملا، پھر ہمت بھی نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ ان سے سوال کریں اس سلسلے سے کہ بہترین لباس، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی سادہ لباس ہونا چاہیے، تمام چیزیں۔ کہا پھر ہمت نہیں پڑی، اور پھر ہم نے سوچا کہ اگر ان سے سوال کریں گے تو پھر یہ جو ہے دلائل کے ذریعے جو ہے ثابت کریں گے، دلائل کے ذریعے پھر جو ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم جو ہے دلائل کے ذریعے کچھ کہہ سکیں اور دلائل کے ذریعے ثابت کر دیں گے، لہٰذا جو ہے ہماری ہمت نہیں پڑی، اور آخر میں ہم نے ان سے یہی کہا، عہد دیا کہ دیکھیے جس کی موت جو ہے پہلے ہو جائے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ عالم خواب میں آ کے بتائے کہ قبر میں اور برزخ میں ہے نا کس طریقے سے ہے نا گزر رہی ہے، کیسے گزرا۔ تو کہا دوپہما ہو گیا، بہرحال اتفاق سے ہے نا وہ بیمار تھے، اور جو ہے اتفاق سے ان کا پہلے انتقال ہو گیا، کہا انتقال ہو گیا تو بہت افسوس ہوا، اور ظاہر سی بات پھر ہماری وہ حالت، وہ کیفیت نہیں رہی، یہاں تک کہ اصفہان میں 1 ہفتے کا اعلان ہو گیا، سوگ کا اعلان ہو گیا، لوگ جو ہے ان کی قبر پہ جاتے تھے، تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، اور جانے کے بعد ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ ایک دن تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ اس کا ثواب، اس کا ہدیہ جو انہیں بخش دیں، کہا تلاوت کرتے کرتے ہمیں نیند لگ گئی ہے نا، اونگ آ گیا، جو نیند لگ گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ علامہ مجلسی جو ہے بہترین لباس پہنے ہوئے جو ہے موجود ہے۔ تو پھر ہم نے چاہا گفتگو کریں، ایک بیک یاد آیا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تب جو ہے ہم نے سوال کیا کہ کیسے وقت گزرا مرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا، بتایا کہ نہ پوچھو، ایسا لگ رہا تھا کہ پورے جسم میں درد ہے، ہم بے قرار تھے، ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، کہا پروردگار تو نے تو خود کہا ہے نا کہ جتنا برداشت کر سکتا ہے نا اس سے زیادہ ہم انسان کو تکلیف نہیں دیتے، اور ہم جو ہے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے سوال کیا نا کہاں پہ درد ہے، بتایا، یہاں تک کہ جہاں ہاتھ رکھتا تھا درد ختم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سینے پہ ہاتھ رکھا درد ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، جسم سے روح نکل گئی، اور جو ہے صرف میرا ڈھانچہ ہے، لوگ رو رہے ہیں لیکن ہم روک رہے ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں سنتا، سب رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں جو ہے لے جایا گیا اور قبر میں اتار دیا گیا، اندھیری قبر، اندھیری قبر اتار دیا گیا، یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب سوال ہو رہا ہے کہ علامہ مجلسی تم نے کیا کیا اس دنیا میں۔ کہا کہ ہم جو ہے ایک ایک کر کے ہم جو ہے بیان کر رہے تھے، لیکن ہمارے عذاب میں کوئی ایسا تخفیف نہیں ہے، نہ کسی کو قبول نہیں کیا،
تو آخر میں ہم نے کہا کہ ایک روز ہم اصفہان میں شہر بازار سے گزر رہے تھے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اسے جو ہے چند افراد اور دکاندار جو ہے مار رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک شخص نے جو ہے جوتے سے مارا۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا ہم سے رہا نہیں گیا، ہم نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف جو ہے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا جو ہے ہم قریب گئے اور جانے کے بعد جو ہے روکا، سوال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم سے قرض لیا ہے اور دے نہیں رہا ہے اور یہ دے بھی نہیں پائے گا، لیکن جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کچھ نہیں، کم سے کم مار لیں، جوتے ہی سے مار لیں، کم سے کم ہمارے دل کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ دے گا نہیں، لہٰذا اس لیے ہم مار رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے علامہ مجلسی بیان کیا کہ دیکھو، پھر ہم نے کہا افراد سے کہ چلو ہمارے ساتھ، گھر پہ لے کر آئے، اور جتنا جتنا قرض تھا ہر ایک کے قرض کو ہم نے ادا کیا۔ اب یہ تم بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس جو ہے پیسہ نہ ہوتا، دولت نہ ہوتی، تو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کے قرض کو ادا کرتے۔ اور یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے عذاب کو اٹھا لیا عالم برزخ میں، اور ہمیں جو ہے سکون اور اطمینان ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اب تم بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس دولت نہ ہوتی، پیسہ نہ ہوتا، تو پھر کس طریقے سے اس عمل کو انجام دیتے۔ تب یہ آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری نے کہا کہ واقعاً استاد جو بھی عمل کرتے تھے اس میں جو ہے مصلحت ہوتی تھی، اور جو بھی عمل کرتے تھے وہ جو ہے اسلام اور مسلمین کے لیے ہوتا تھا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، معلوم نہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کون سا عمل جو ہے قابل قبول ہو جائے۔ اور یہ مہینہ کی جو رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور آخری ایام ہے، چند دن اور باقی ہے، یہ رحمت کا مہینہ اختتام پذیر ہے، گزرنے والا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کریں، اور اگر ہم اس مہینے میں، اس ایام میں ہے نا معمولی بھی عمل کریں گے تو پروردگار جو ہے اس کا اجر عظیم دے گا۔ دیکھیں بہت سے ہے نا انسان کے جو ہے کام ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر، یعنی مادیات سے الگ ہو کر، اور جو اہم کام بھی ہو، دنیاوی کام ہو تو ہم اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے یہ مہینہ گزر جائے گا، واپس نہیں آنے والا ہے۔ اور باقی دیگر جو ہے ہم اپنے امور کو، اپنے کام کو دوسرے موقع پہ بھی انجام دے سکتے ہیں، لہٰذا مادیت سے نکل کر ہمیں چاہیے کہ ہم معنویت کی طرف غور کریں اور اپنے بارے میں غور و فکر کریں، پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے توبہ اور استغفار کریں۔ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے، کریم اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہے کریم اہل بیت کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کریم جو نیک حاجات اسے قبول فرما، جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مقروض پروردگار ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع